अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मजाजी खुदा, रिटन बाय ज़रका सिकंदर। ये कुर्ता कैसा प्रेस किया है मेरा, आस्तीन की क्रीज तक तो सलीके से बिठाई नहीं गई तुमसे, फूहड़ औरत। जुनैद और जैन अपनी छोटी खाला आफिया के घर आए बैठे थे कि उजले सफ़ेद कपड़ों में रिफ़त खालू अचानक से कमरे से बाहर आए और आते ही यकदम धाड़े। 1000 बार कहा है कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो, खुद ही कर लूँगा मैं। कोई काम ढंग से आता भी है तुम्हें? रोटी है तो वो मोटी मोटी थोप लाती हो, और दही जमाना तो आज तक तुम्हें नहीं आया। वो मैंने बड़ा ही दबा के इस्त्री की थी, खाला मिनमिनाई। शोहर का बिगड़ा मूड देखकर उनकी ज़बान लड़खड़ाई, रंगत पीली पड़ गई और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे भी लरज़ उठी। अक्ल कहीं बाजार से मोल आती तो छटांग भर तुम्हें भी ला देता, कुछ तो अफाका होता। इस सूरत हाल में जुनैद और जैन खाला की बेइज्जती पर शर्मिंदगी से दंग रह गए। उन दोनों भाइयों के लिए मुंह में रखे कबाब को निगलना मुश्किल हो गया था, जबकि खालू मेहमानों का लिहाज किए बगैर खाला को नकद सुनाकर जिस तेज़ी से बरामद हुए थे उसी तेज़ी से वापस हो लिए। हमें भी अब चलना चाहिए। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को उठने का इशारा करते हुए वो दोनों खड़े हुए। तुम लोग तो सुकून से चाय पियो, और ये समोसे और कबाब भी सारे ख़त्म करने हैं बच्चों। इनकी किसी बात का बुरा ना मानना, आदत से मजबूर हैं। ज़बान के कड़वे ज़रूर हैं मगर दिल के बुरे नहीं तुम्हारे खालू। अपनी घबराहट पर फ़ौरन ही काबू पाकर खाला, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, भांजों का इरादा भांपकर झट से बोली, नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी ने जल्दी वापस आने की ताकीद की थी, अभी कुछ और घरों में भी मिठाई देना बाकी है। खाला के खलूस का पास करते हुए आया कि जैन ने झूठ बोला तो जुनैद ने भी भाई की तायद में सर हिलाया। गो खाला के साथ खालू की बदसलूकी के बाद उन दोनों के लिए मज़ीद रुकना मुश्किल हो गया था, मगर फिर भी खाला के इसरार पर बड़े बड़े 2-3 घूंट में ही चाय ख़त्म करके वो जाने के लिए उठ खड़े हुए। हाय मेरी बहन, बेचारी की किस्मत, एक खराट और बदमजाज इंसान से पाला पड़ गया है उसका। बेटों की ज़बानी सारा वाक़या सुनकर बड़ी आपा ने धड़ाधड़ सीना पीट लिया। यही तो रोना है कि उस मगरूर इंसान की नज़रों में आफ़ी की कोई वैल्यू नहीं। तुम बच्चों के आगे हमने एक भरम रखा हुआ था, सो आज वो भी टूटा। अफसोस से वो बार बार हाथ मले जा रही थी। अब उसे अपनी खुशी में तो शरीक करना ही था। बच्चे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ है, जहाँ सब मैके वालों को मिठाई भेजी तो वहाँ बहन को भला क्यों कर भूलती। फिर बच्चों के हाथ इसलिए भेजी थी कि वो कम अज़ कम उनका ही लिहाज कर लेगा। हमसे तो उसे खार है। सालों बाद मेरे बच्चे खाला के घर गए थे, मगर उसकी वही पुरानी आदतें कि ज़रा सी बात को लेकर आफ़ी को जलील करना और कोई आया गया ना देखना। उन्होंने फ़ौरन ही छोटे भाई नईम को भी फ़ोन घुमा डाला और लगी आज़ारी करने। फिर क्या करना है इस लावारिस का, अम्मा अब्बा नहीं रहे तो क्या हम भी उसके लिए मर गए हैं। अब क्या इस दिन के मुंतज़िर हो भैया कि जब वो तुम्हारी बहन को हाथ से पकड़कर घर से निकाल बाहर करेगा। क्या कहूँ आपा, आफ़ी ही हर बार मना कर देती है, वरना मैं तो कभी भी ना रहने देता अपनी बहन को उस जल्लाद के पास। बड़ी आपा ने तमहीद ही यूँ बांधी थी कि नई मामू उनकी बात का मदा समझ गए। उन्हें इतना तैश आया कि वो फ़ोन पर ही आपे से बाहर होने लगे। हम तो रिफ़त को अपनी बहन देखकर कसूरवार ही ठहर गए। उसने अपनी माँ की जी भर की खिदमतें भी करवा ली हमारी बहन से, फिर जलील भी उसे ही करता फिरे। ये अच्छा दस्तूर हुआ जी। ये कमबख्त तो आफ़ी को सास नंदों की भी कमी महसूस नहीं होने देता, खुद ही सारे किरदार निभाकर बीवी का जीना हराम किए हुए है। आपा का गुस्सा भी गोया सवा नेज़े पर था। ऊपर से हमारी आफ़ी भी ना पूरी अल्लाह मियाँ की गाय है। उसे ना बात करनी आई और ना ही शोहर से हक मनवाना। ये ज़रा सी लड़कियां हैं आजकल की, और कैसे अपने शोहरों को काबू में किए होती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं के इशारों पर नाचते हैं। और हमारी लड़की बिल्कुल सीधी है, मंजली पुप्पो पर जो चली गई है। अम्मा बताया करती थीं कि वो भी ऐसी ही थीं, अक्सर मियाँ से मार खा कर आ जाती, मगर फिर भी उसी के नाम की माला पड़ती जाती थी। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही आपने। नईम भाई भी उनसे 100% मुत्तफिक थे। मैं फिर भी कह देती हूँ नईम, अगर तुम पर 2 रोटी भारी है बहन की तो फिर भी साफ बता दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगी अपनी माँ जाई को। पड़ी रहेगी यहाँ घर के किसी कोने में, कम अज़ कम उस जाबर के कहर से तो बची रहेगी। मेरे भाई, हमारे बड़े ही कहते थे ना कि टूटे बाजू अपने ही गले लगाते हैं। आपा के लिए खुद पे काबू पाना मुश्किल हो गया तो वो ज़ोरों की तार
رو دی۔ ماں باپ کی اکلوتے چشم و چراغ رفت محمود کی بدمزاجی سارے خاندان میں مشہور تھی۔ چھوٹی عمر میں ابا کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے انہیں اماں کا سہارا بننا پڑا۔ کھیلنے کی عمر میں معاشی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے اور دن میں اسکول جاتے اور شام میں ہوزری کی ایک فیکٹری میں کام بھی کرتے۔ BA پاس کرتے ہی انہیں گورنمنٹ کے کسی محکمے میں نوکری بھی مل گئی تھی، لیکن بچپن کی تمام محرومیاں اور جھنجھناہٹ بن کر ان کے رویوں سے جھلکنے لگی تھیں۔ عافیہ سے ان کی شادی کو 13-14 سال گزر چکے تھے، مگر تاحال کوئی پھول ان کے آنگن میں نہ کھل سکا۔ کچھ شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض نے عین جوانی میں لاحق ہو کر انہیں مزید چڑچڑا بنا دیا۔ دوست رشتہ دار ملنے سے کتراتے اور عید تہوار کو ہی شکل دکھاتے، جبکہ دفتر میں ساتھی بھی ان سے ضرورتاً ہی ہم کلام ہوتے۔ لے دے کر ایک شریک حیات ہی بچی تھی جو ہمہ وقت ان کے زیر تاب رہتی۔ یہ کوئی موقع محل دیکھتے، نہ آئے گئے کا لحاظ، بس معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر بگڑ جاتے۔ بیچاری گھر بھی سنبھالتی اور ان کے تمام کام بھی سر انجام دیتی، ساتھ ہی شوہر کی ڈانٹ پھٹکار بھی وصول کرتی۔ ساس جب تک حیات رہیں تو عافیہ نے دل و جان سے ان کا خیال رکھا، مگر جواباً رفت کی طرف سے کوئی شکریہ، کچھ تعریفی جملے یا پھر محبت کے 2 بول تو دور کی بات بلکہ اوپر سے الٹا دھونس ضرور جمانے لگے۔ مگر جواباً رفت کی طرف سے کوئی شکریہ، کچھ تعریفی جملے یا پھر محبت کے 2 بول بھی نہ بولے جاتے، بلکہ الٹا یہ دھونس ضرور جمانے لگے کہ تم نے اگر میری ماں کی خدمت نہ کی ہوتی تو کب کی تمہاری نالائکیوں پر کاغذ دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے اس روز رفت گھر پر تھے اور کھانا تیار ہونے میں ذرا دیر ہو گئی تو وہ آفی پر خفا ہونے لگے۔ جلدی ہاتھ چلاتی آفی سے بدحواسی کے عالم میں چائے کا تھرمس گر کر ٹوٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ تب گئے، اب تمہاری کھوپڑی میں چائے ڈال کے رکھوں گا کیا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور انہیں سست، نکمی اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ بس اب نہ رکوں گی یہاں، بہت کروا لی عزت۔ آفی کا حوصلہ بھی دن بدن جواب دیتا جا رہا تھا۔ جب ان کی نظروں میں اتنی ہی بری ہوں میں تو پھر یہاں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فوراً ہی فون کر کے نعیم بھائی کو بلا لیا۔ جیسے جا رہی ہو ویسے ہی آؤ گی، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا کہ تمہارے ترلے منت کر کے واپس لے آؤں گا۔ برقع اوڑھا اور 2 جوڑے بیگ میں ڈالے، وہ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ جاتی ہو تو جاؤ، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں تمہاری، پہلے کیا سنوارتی تھی میرا جو تمہاری کمی محسوس کروں گا۔ آفی کا اٹل ارادہ دیکھ کر انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ اب رکنے والی نہیں۔ بیوی کی اتنے سالوں کی خدمت اور وفاداری کو فراموش کر کے انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ ہائے، ان کی نظروں میں یہ وقت تھی میری، دل میں چبھی کسی مبہم سی امید نے دم توڑا۔ ویسے بھی روز کی صلواتیں اور نکتہ چینی سہ کر وہ اکتا گئی تھی اور نعیم بھائی باہر موٹر سائیکل پر سوار ان کے منتظر تھے۔ چپ سادھے ساتھ ہو لیں، پھر بھی کمرے سے نکلتے وقت ایک بار مڑ کر پیچھے ضرور دیکھا تھا، مگر رفت اتنی دیر میں اندر جا چکے تھے۔ زری بھابھی کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا اور نعیم بھائی بھی آتے جاتے حال احوال ضرور دریافت کرتے اور ہر طرح سے بہن کا خیال رکھتے۔ آفی نے بھی جلد ہی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی شاید بھابھی کی نظریں پڑھ لی تھیں کہ بی بی اور کتنا آرام کرو گی، جب یہاں رہنا ہے تو گھر کے کام بھی دیکھنا ہوں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نعیم بھائی کے گھر میں تمام کام ہی آفی کے سپرد ہو چکے تھے، جنہیں انجام دیتے دیتے دن سے رات ہو جاتی اور وہ تھک ہار کر بستر پر جا گرتی۔ نعیم بھائی کے ہاں ایک ماہ مکمل ہوتے ہی بڑی آپا انہیں لینے آ پہنچی۔ یہاں بھی گھر بار اور بچے ان کے حوالے کر کے آپا ہر کام سے بے نیاز ہو گئیں۔ پورا دن بستر پر اینٹھتیں یا پھر بیچ میں 1-2 محلے کا چکر بھی ضرور لگا آتی۔ گھر میں بچے الگ اپنی اپنی پسند کی چیزیں بنوانے کی فرمائشیں کر کے خالہ کو تھکائے رکھتے۔ تیری ایسی کی تیسی۔ آفی کو میں کہ آئے تقریباً 6-7 ماہ ہو چلے تھے جب ایک شام حلیم کا بڑا سا پتیلا چولہے پر چڑھائے وہ گھوٹا لگا رہی تھی کہ اچانک کسی نے ان کی کمر پہ ادمکہ رسید کیا۔ ہائے میری ماں، انہوں نے تڑپ کر پسلی پکڑ لی۔ کیوں ری کمبخت، یہاں دیگچے بھر بھر کے کھانے پکانے میں تجھے کچھ تکلیف نہیں، اور وہاں میرے گھر میں رہتے ہوئے کیا موت پڑ رہی تھی؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیتا تھا کہ یوں روٹھ کے میں کے آ بیٹھی۔
تجھے میرے گھر رانیوں کی طرح رہنا راس نہیں آیا، تبھی تو یہاں خوشی خوشی اپنے بہن بھائی کے گھر میں غلامی کرتی پھر رہی ہے۔ رفت بے ساختہ آفی کے منہ سے نکلا۔ فوراً ہی پلٹ کر دیکھنے لگی مگر یہاں وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ بے شک یہ ایک وہم تھا جو کہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ جس روز سے اپنے گھر سے قدم نکالا ہے مسلسل کام میں ہی جتی ہوئی ہوں۔ نعیم بھائی اور آپا کے گھروں کے درمیان گھن چکر بنی۔ مجال ہے کہ جو چند لمحوں کا آرام میسر آ جائے، اور ادھر گھر میں رفت اور میں، دو لوگوں کے کام ہی کتنے تھے۔ فرصت ہی فرصت، میرا ہی راج تھا۔ آرام بھی کرتی اور اللہ اللہ بھی، کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ مگر اب بھلے وہ زبان کے تلخ تھے مگر میری ضرورتیں تو بن کہے پوری کرتے۔ آفی یہ تو نے کیا کیا؟ گھر کی دہلیز پار کر کے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھی ہے۔ خامیاں تو رفت میں بہت تھیں، ذرا غور کیا تو خوبیوں کا پلڑا بھاری نکلا۔ تم ہوش میں تو ہو آفی، جو واپس اس انسان کے پاس جا رہی ہو؟ اب تو وہ ظالم اور شیر ہو جائے گا کہ دیکھا بھائی 4 دن نہ کھلا سکا۔ نعیم بھائی ان کا فیصلہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئے۔ مگر بھائی میرے جانے میں ہی بہتری ہے۔ مختصر سا جواب دیکھ کر وہ ہاتھ میں پکڑا برقع جھاڑ کر پہننے لگی۔ تو پھر خود ہی جاؤ گی؟ میں ہرگز اس جھگڑالو کے منہ نہیں لگنے والا۔ انہوں نے بھی دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ آفی میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھ کر رکھا، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اپنے آرام کے دن ختم ہوتے دیکھ کر زریں بھابھی کی آنکھیں جھلک اٹھیں۔ اب جب تم جانے کا قصد کر ہی بیٹھی ہو تو ضرور جاؤ، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر اتنا یاد رکھنا کہ ایسے مرد بھی کبھی سدھرے ہیں بھلا؟ بھابھی کو بھی جیسے پکا یقین تھا کہ عافیہ پھر واپس آئیں گی۔ میں پوچھتی ہوں کہ تجھے تکلیف کیا ہے ادھر، جو واپسی کا سوچ بیٹھی ہے؟ بڑی آپا کو بھی بہن کے جانے کی خبر ہو چکی تھی اور وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑی چلی آئیں۔ وہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو تجھے لینے آتا، ایک فون تک تو کر نہ سکا؟ کیوں ہمیں اس کمبخت کے آگے نیچا دکھانے پر تلی ہوئی ہے؟ باہر گلی میں پھٹپٹاتا ہوا ایک رکشہ بھی آ رکا۔ آفی لپک کر اس میں جا بیٹھی، جبکہ آپا بڑی بے بسی سے بہن کو جاتا دیکھنے لگیں۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب آفی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آ گئی ہو واپس؟ انہیں باہر دروازے پہ کھڑا دیکھ کر رفت نے قطعاً کسی اچنبھے کا اظہار نہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں دھلے ہوئے موزے اور بنیان تھے۔ واپس پلٹ کر وہ جنہیں تار پر پھیلانے لگے۔ وہ سست قدموں سے چلتی صحن کے وسط میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ دھول مٹی سے اٹے صحن میں پھول اور پودے پانی اور مناسب توجہ نہ ملنے کی وجہ سے کب کے مرجھا چکے تھے۔ دیوار پر ایک جانب پھیلی انگوروں کی بیل سوکھ کر ڈھلکی پڑی تھی۔ دڑبا تو موجود تھا مگر اس میں مرغیاں ندار، اور تو اور ان کی پالتو بلی بھی غائب تھی۔ صحن کی خستہ حالی پر ان کا دل رو اٹھا۔ دیکھ رہی ہو آفی، تمہارے بغیر سب کچھ کیسے ویران ہو گیا۔ کپڑے تار پر پھیلا کر رفت نے بالٹی نل کے پاس رکھی اور انہیں دیکھ کر بولے، جو ابھی تک وہیں بجھی کھڑی تھیں، پگلی ایسے بھی کوئی اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیا تھا تمہیں۔ وہ کروفر اور دبدبا جوان کا خاصا تھا، سرے سے ہی غائب۔ جاتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ اس گھر کو اور مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے۔ یہ رفت ہی ہے نا؟ ادھر تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ عافیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ لینے آ جاتے۔ زبان پہ ٹھہرا شکوہ لبوں سے آ پھسلا تھا۔ رفت ان کی بات پر ہنس دیے اور ہنستے ہنستے قریب چلے آئے۔ عافیہ سہم کر انہیں دیکھنے لگیں۔ ہونٹوں پہ کھلتی ہنسی کا بھرپور ساتھ دیتی سرمئی آنکھیں اور سامنے کے 2 دانتوں کے درمیان بنا کھلا وہ بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ یہ دیکھنے میں کوئی اتنے بھی برے نہیں۔ چپ چاپ کھڑی ان کے چہرے پہ کھلی مسکراہٹ میں کھو سی گئیں۔ اتنے سالوں میں شاید پہلی بار انہیں غور سے دیکھنے کی جرأت کر پائی تھی۔ تمہاری شکایت بجا ہے آفی، اگر آج تم نہ آتی تو کل ضرور میں تمہیں لینے پہنچ جاتا۔ ان کا دھیما لہجہ اور لفظوں میں بھرا رس قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ اب یوں ہی کھڑی رہو گی یا اندر بھی چلو گی؟ جاؤ برقع اتارو اور منہ ہاتھ دھو کر بیٹھو، میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر رفت موٹر بائیک نکالنے لگے اور ایک اونچا لمبا صحت مند وجود
آفی میں سکون اور تحفظ کا احساس بھر آیا۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہیں یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے تو وہ خود بھی آئندہ کبھی یوں روٹ کر اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر چلی گئیں۔ ختم شد۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔